بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، معرکہ کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر فرار ہونا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ 7 مہلک چیزیں۔ مہلک کا مطلب ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ ہلاکت اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور اخروی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں، اور ان سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی چیز شرک کرنا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور شرک کرنا یہ حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ دوسری چیز جادو کرنا۔ اس کے لیے عربی میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سحر سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاروت و ماروت فرشتوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ جادو نہ سیکھو، کیونکہ یہ ایک نقصان دہ چیز ہے، لیکن لوگ جادو سیکھتے تھے، ایسا جادو کہ جس سے وہ میاں بیوی میں مفارقت ڈال دیں۔ جادو کرنا یہ کفر تک پہنچا سکتا ہے، اور جادو کرنے والا کم از کم سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو بلا وجہ قتل کر دینا یہ ایک غلط کام ہے۔ اس پر دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ کسی مسلمان کو عمدن یعنی جان بوجھ کر بغیر اس کے کسی گناہ کے قتل کرنے کی سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک جہنم میں سزا کاٹے گا۔ سود کھانا۔ سود کھانا ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ سود کو میں مٹا رہا ہوں، اور سب سے پہلا جو سود میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا کا سود ہے۔ سود کھانے والا اور لکھنے والا اور سود کا معاملہ کرنے والا سب کے لیے وعید آئی ہے۔ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کے مال کھانے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یتیم کا مال کھانے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہو۔ جہاد کے دن
میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر جانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں قذف یا تہمت کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔